السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم قرآن میں استقبال ہے۔ سورہ بقرہ کی 182 نمبر آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر اگر کوئی شخص وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری یا ناانصافی کا خوف رکھتا ہو اور وہ ورثہ میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت میں دو لفظ آئے ہیں، جنفن اور اثمن۔ اسم اور جنف یہ دو لفظ آئے ہیں۔ صاحب مجموع البیان اپنی تفسیر مجموع البیان میں تحریر فرماتے ہیں، جنف کے معنی کو بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں، جنف کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ جو انسان ناسمجھی میں کرتا ہے، یعنی بغیر ارادے کے کسی بہکاوے میں آ جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے، اسے جنف کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اسم کا الف سے میم، اسم کا جو مطلب ہے یہ اسم، یہ گناہ کون سا ہے؟ تحریر فرماتے ہیں صاحب مجموع البیان کہ جان بوجھ کے جس گناہ کو انسان انجام دیتا ہے اسے اسم کہا جاتا ہے۔ جو انسان جان بوجھ کے کسی گناہ کو انجام دیتا ہے۔ اسلام میں جس بات کی سختی سے مخالفت کی گئی ہے اور ممانعت کی گئی ہے کہ جو کام حرام قرار دیا گیا ہے وہ کسی بھی صحیح وصیت کو بدل دینا حرام ہے۔ جو برحق وصیت ہے، قانون کے دائرے میں ہے، شریعت کے انداز و اعتبار سے ہے، اس کو بدل دینا حرام ہے۔ لیکن اگر وصیت سے فتنہ اور فساد کا خطرہ ہو رہا ہو یا وصیت بالکل شریعت کے مخالف ہو تو اس کے بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا اگر وصیت کرنے والا اپنے مال کے تیسرے حصے سے زیادہ پہ وصیت کرے، مال کا 3 حصہ کیا جائے اور اب یہ دیکھا جائے کہ اس کی وصیت 1/7 پہ ہے، 1/3 پہ ہے یا زیادہ پہ ہے، تو اگر زیادہ پر اس نے وصیت کیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ 1/3 پہ ہمیں عمل کرنا ہے وصیت کو، اس پہ زیادہ پہ جو ہے اس کو کم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی گناہ کے لیے وصیت کیا تو کیا اس پہ عمل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، اسے بھی تبدیل کر دینا ہے، اسے بھی بدل دینا ہے گناہ کے لیے۔ یا پھر ایسی وصیت کیا جس سے اختلاف پھیل رہا ہو، فتنہ ایجاد ہو رہا ہو، فتنہ و فساد اور اختلاف اگر کسی وصیت سے ہو رہا ہے تو اس وصیت کو بھی بدل دینا واجب اور ضروری ہے۔ لیکن ہاں خیال رکھیں، وصیت تبدیل کرنے میں حاکم اسلامی جو شرعی جو دینی عالم ہے، شریعت کے قانون کے مطابق اسلامی حاکم اور اسلامی یعنی مرجع تقلید، جو مرجع حاکم الشرع ہے، اس کے حکم کے مطابق، اس کے اطلاع کے مطابق اس کے سامنے اس کے نمائندے کے جانکاری میں یعنی اس کے علم میں ہونا چاہیے، پھر ہمیں وصیت کو تبدیل کرنے کا حق ہے۔ جہاں پر شریعت کے خلاف ہو یا فتنہ و فساد کے خلاف، وہاں پر بدلنے کی اجازت ہے۔ بہرحال ایک بات تو واضح ہے کہ اسلام میں کوئی راستہ بند نہیں ہے کہ آپ جس گلی میں جانا چاہیں گے یہ راستہ بند ہے اب کیا ہو جائے گا، نہیں، قانون موجود ہے، راستہ کھلا ہوا ہے۔ اسلام برداشت نہیں کرتا کہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم ہو، قطعاً برداشت نہیں کرتا، اور ہر اعمال کا راستہ تقوی کے ذریعے کھلا ہوا ہے۔ لہذا تقوی کو معیار بنا کر جو بھی تقوی کے خلاف ہو رہا ہے یا کر رہا ہے اسے تبدیل کرنا، اسے بدلنا ضروری ہے، اس کی اصلاح واجب ہے۔ بنیادی شرط تقوی ہے، کہیں پر بھی اسلام میں کوئی راستہ بند نہیں ہے۔ جو پیغامات ہیں، پہلا پیغام یہی ہے کہ ہر کام میں اہم اور مہم کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ کس کی اہمیت زیادہ ہے ہمیں اس کو انجام دینا ہے۔ وصیت پر عمل کرنا اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے؟ وصیت پر عمل سے زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ فتنے کو روکا جائے، فساد کو روکا جائے، اختلاف کو روکا جائے، حق تلفی کو روکا جائے،
اس سے زیادہ اہمیت ہے وارثوں کے درمیان صلح کرانا، وارثہ کے درمیان صلح کرانا، یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر وصیت پہ عمل ہوگا اختلاف ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، لیکن اہمیت، لہذا وصیت پہ عمل کرنا اہم ہے۔ اس سے زیادہ اہم فتنہ و فساد سے بچنا اور بچانا ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت جس بات کی ہے وہ اصلاح امور بین المسلمین ہے، مومنین و مسلمین کے درمیان امور کی اصلاح، یہ زیادہ واجب کام ہے۔ دوسرا پیغام جو یہاں پر ہے کہ وصیت میں بدلاؤ، کسی بھی قسم کی تبدیلی لانا اگر فتنہ ختم کرنے کے لیے ہے، فساد اور فتنے کو دبانے کے لیے، تب تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ غرض تبدیلی اصلاح ہونی چاہیے، بدلنے کی غرض مقصد اصلاح ہونی چاہیے۔ لہذا عملی زندگی کے لیے جو ہمارے پیغام ہے، زندگی میں وصیت تحریر کریں اور وصیت میں شریعت کے قوانین کا لحاظ کرتے ہوئے عدل و انصاف کے ساتھ وصیت نامہ تیار کیا جائے۔ لہذا زندگی کے ہر قدم پہ ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم وصیت تحریر بھی کریں اور وصیت شریعت کے دائرے میں بھی ہو، اور اللہ کو حاضر و ناظر جان کر امور کو انجام دیں۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بنائے ہوئے جو تو نے قانون بنا کے ہمیں پیش کیا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔